میں بھی بڈھا ہو جاؤں، سالوں کا ایک تعلق ہے، لیکن یہ وعدہ ہے کہ روکو جاؤں کیا کہہ رہے تعلق ہے، اور میں اپنے اس عہد کو بھی دہراتا ہوں جو ہمیشہ میں اپنے جلسوں میں سندھی زبان میں وہ شعر پڑھتا ہوں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر میرے دل سے میرا محبوب نکل جائے تو وہ تھرپار کر میں جو ایک پرندہ ہے اس کو لو لگتی ہے تو وہ گرم ریت اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کی جان دے دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر میرے دل سے بھی محبوب نکل جائے تو میرا حال بھی ابھی سر بھائی وہی ہو جو تھرپار کر کے اس پرندے ہے یا جانور ہے اس کی طرح تڑپ 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 کے جان دے دوں. اور ابھی مجھے ایک اچھی بات یاد آ رہی ہے، باتیں کیا کرنی ہے وہ کرتے چلے جائیں گے، لیکن مجھے افضل بھائی ایک اچھی بات یاد آ رہی ہے. میں نے اسلام آباد میں روس داغستان کے بہت بڑے شاعر رسول حمزہ خوف کا روح دیکھا، اس کی باتیں سنی. اس کی ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہے جو میرے دل کی ترجمانی ہے. میں بھی ایسے ہی باتیں کرتا ہوں لیکن الفاظ مختلف ہوتے ہیں. اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ اے میرے محبوب داغستان، اگر آپ کو سارا ملک چلا جائے، آپ کو چاہنے والے، اس نے بہت گنتی کی ہے، ٹائم چلا جائے گا، 100 بھی اگر چاہنے والے بچ جائے تو میرے محبوب داغستان سمجھنا اس ایک میں میں ایک ہوں، اس 100 میں. پھر ایسے وہ گنتے چلے گئے. کہا میرے داغستان جب آپ کو چاہنے والے 2 بچ جائے تو سمجھنا ان 2 میں سے ایک میں ہوں، لیکن 1 بچ جائے تو سمجھنا رسول حمزہ کو 1 ہی بچا ہے تمہیں چاہنے والا. لیکن اگر 1 بھی نہ بچے تو سمجھنا ان پہاڑوں کے پیچھے رسول حمزہ کو اللہ کے پاس چلے گئے. تو میں اتنا بڑا شاعر ادیب تو نہیں ہوں، لیکن محبت تو وہی کر سکتا ہوں جو رسول حمزہ کو داغستان کے ساتھ کیا. میری محبت بھی حیدرآباد کے ساتھ ویسی ہے. جب تک سانس ہے آپ سے محبت کا میرا رشتہ قائم ہے، قائم رہے گا انشاءاللہ العظیم. جتنی ہو سکتی ہے عزت دینا، احترام دینا، پیار دینا میں دیتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو. خیر اب ان باتوں کو چھوڑ کے حقیقی باتوں پہ آ جاتے ہیں. آپ کے ملک میں الیکشن کی موسم ہے اور مختلف بولی بولی جا رہی ہے، مختلف باتیں ہو رہی ہیں. باتیں آپ کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے، میں بتاؤں گا. لیکن ایک بات سیدھی ہے کہ اس ملک میں سیاست کو اتنا گندا کیا گیا ہے کہ اب سیاست کا نام لینا بھی جیسے عیب سا ہو گیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ سیاستدان کا لفظ آنا سیاست لفظ کی توہین ہے، وہ بھی سیاست میں ہے. اور جس پر حکمرانی کا نام آ جانا، حکمرانی پر داغ ہے، وہ لوگ حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں. تو حالات ایسے ہیں، ان حالات میں ایک اچھے آدمی کے لیے اچھی سیاست کرنا بہت مشکل ہو گئی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجرم کون ہے، حقیقی سیاستدان کون ہے. اس ملک میں جان بوجھ کے یہ فضا قائم کی گئی ہے. صرف یہ بدعت ضیاء الحق کے بعد شروع ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایوب خان کے زمانے سے اس ہمارے ملک کی سیاست میں بدعتوں کی برمار ہو گئی تھی، لیکن ضیاء الحق نے اس ملک میں سیاست کو گالی بنانے میں انتہا کر دی ہے. اب سیاست ہوتی نہیں، اس انداز سے سیاست بکتی نہیں تھی جس انداز سے اب بکتی ہے. اس انداز سے جیسے کوئی گالی جو تھی جو کل وہ آج عزت کی بات ہو گئی ہے، کل جو برائی تھی وہ آج کارنامہ ہو گیا ہے، جو بددیانتی عیب تھی وہ ایمانداری ہو گئی ہے. اب تو لوگ کہتے ہیں یار تم تو درویش ہو، یہ گھر بھی ایسا نہیں بنایا، اتنے سال سیاست کی. پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے کہتے تھے یار 40 سال بہت اچھے، دیکھو کتنا غریب مولائی آدمی ابھی بھی اس گھر میں رہ رہے ہیں، بڑا اچھا. جیسے ارباب غلام رحیم صاحب آئے میری والدہ کی فاتحہ پر، تو علی سر بھائی میرے گھر کو دیکھ رہے ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے تھے. میں پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے، چاہتے ہوئے بولا جب نکلا کرتے کہا چاچا صاحب یہ گھر آپ کا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میرا گھر ہے اور خوش قسمتی ہے کہ اپنا ہے مجھے. کہا میں حیران ہو گیا ہوں آپ کے گھر میں، آپ اس گھر میں رہتے ہیں. میں نے کہا کیوں حیران ہو گئے؟ اللہ نے یہ نعمت دی ہے
میرے ماں باپ نے مجھے لے کر دیا, اسی گھر میں رہ رہا ہوں. کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے, میرے لیے فخر کی بات ہے. میں تو اس میں عزت سمجھتا ہوں کہ ہم اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے رہنے چاہیے جن پر لوگ اور سیاست فخر کریں. میں زیادہ تو حیدرآباد کو نہیں دے سکتا ہوں, لیکن حیدرآباد کو جو میں نے پیار میرے دل میں حیدرآباد کا ہے, جو عزت ہے آپ لوگوں کی, وہ کسی سے کم نہیں ہے, اور وہ لاکھوں کروڑوں سے بھی بڑھ کر ہے. پیسوں کی بات نہیں, آپ سے تعلق کی بات ہے. اب یہاں سیاست شروع ہوئی ہے, عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں لیکچر میں. ایک تو بات تمام لوگوں میں مشترکہ ہے, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے اتحاد بنا دیا, پیپلز پارٹی کے خلاف اس سے ایڈجسٹ کر دیا, اس سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے, اس سے کوئی کسی کے خلاف نہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف. تو یہ متفقہ ایک بات ہے جو ہر پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے مقابلے کے لیے اہتمام کر دیا ہے. شکر الحمدللہ, آج برسوں گزرنے کے بعد پیپلز پارٹی ایسی قوت ہے کہ آپ سب کو مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اور مقابلہ کرتے آج ایک بات بھی ہے, پہلے تو مقابلے کے لیے تیاری کرتے ہو تو فخر کرتے ہو کہ آج ہم پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرنے کے لائق ہو گئے. یہ بڑی عزت کی بات ہے. یہ بھٹو صاحب کی کامیابی ہے, یہ بی بی کی کامیابی ہے, اور اب بلاول صاحب کی کامیابی ہے, آصف صاحب کے تدبر کی کامیابی ہے کہ اب بھی وہی ٹرین موجود ہے. آپ پیپلز پارٹی کے خلاف معاہد بنا کر بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑے فخر سے اس بات کرتے ہیں, لیکن آپ پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر پاتے. انتخابات کا جیتنا ہارنا چھوٹی بات ہوتی ہے. اخلاقی قدریں قائم رکھنا, سیاسی قدریں قائم رکھنا, سیاسی اصول قائم رکھنا, سیاست کا اصلی چہرہ قائم رکھنا, اصل بات تو یہ ہے جو ناپید ہو گیا ہے پاکستان میں. اب سیاست میں وہ باتیں نہیں رہی, لیکن پیپلز پارٹی اب بھی وہ چیزوں کو لگا کے آتی ہے. مجھے فخر ہے کہ میرے قائد بلاول بھٹو ہیں. بلاول صاحب کے لیے بڑی باتیں کرتے ہیں نا, یہ کیا, یہ بچہ کیا کرے گا. یہ بچہ نہیں ہے, یہ سچا ہے. جو سچا ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. بچے کا ہونا نہ ہونا نہیں, سچا ہے. اپنے نانا کی طرح عوام کے ساتھ سچا ہے, اپنے والدہ کی طرح اپنے پاکستان کے لوگوں سے, سندھ کے لوگوں سے سچا ہے. یہی بڑی فخر کی بات ہے. اب سب مقابلے کے تیار ہو گئے. ایک طرف بلاول صاحب ہے, باقی سب مقابلے میں دیکھتے کیا ہوتا ہے, آگے جو بھی ہوگا اس کو دیکھیں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اصولوں کی بات یقین کے ساتھ بلاول بھٹو کی پہچان ہے, نظریات کی بات بلاول بھٹو کی پہچان ہے. پارٹی کو ایک دم مضبوط کرنا, پیپلز پارٹی کے سفر کو آگے لے جانا, یہ بلاول صاحب کا کارنامہ ہے جس پہ ہمیں فخر کرتے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے, الیکشن کے ہارنے جیتنے کی بات نہیں, اصولوں کی بات ہوتی ہے. اصولوں میں پیپلز پارٹی آگے ہے, اپنی والدہ کے ریکارڈ پر ہے, اپنے بابا کے تدبر پر ان کا راستے پہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ کامیابی ان کی ہوگی. اب یہ پریشان ہے, مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں, آپ پنجاب میں ہیں نہیں, جیتیں گے کیسے؟ بھائی ہم نے جیتنے ہارنے کی بات نہیں کی. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کو جو اچھمبا نظر آئے گا وہ انتخابات کے بعد نظر آئے گا. جیتنا ہارنا تو بعد کی بات ہے. آپ نے جان بوجھ کے نواز شریف صاحب کو سرپرستی کر کے ضیاء نے 10 سال 11 سال پال پوس کے بڑا کیا, اور اس پارٹی کو ہی طاقت دیتے چلے گئے. پنجاب میں ظاہر ہے پنجاب ایک طاقت کا سرچشمہ رہا ہے, پاور کی سیاست کا, اس پر ان کا دھاک بٹھا دی, ادھر ان کی بادشاہی قائم کی. 11 سال انہوں نے پنجاب کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اور پنجاب کو قابو کرنا یقیناً پاکستان کی سیاست کو قابو کرنا ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کی طاقت تھی, پیپلز پارٹی کا تدبر و شعور تھا جو آج تک زندہ ہیں, ورنہ حالات تو ایسے تھے, ہوا کچھ ایسی چلی تھی کہ بکھر گئے ہوتے, رگوں میں خون جو ہوتا تو کب کے مر گئے ہوتے. ہمیں نے روک لیا اپنے سر حضرت شہر زام, وگرنہ اس شہر میں کس کس کے سر گئے ہوتے. یہ تو ہم ہیں جو ایسی فضا میں بھی سانس اٹھاتے رہے, ورنہ تو مر کب گئے ہوتے.
बहुत लोग जिंदा है, पावर भी लेते हैं, फिर भी मुर्दों की मानंद है। आज बहुत है, उनके मैं नाम ले सकता हूँ। वो हुकूमतों में रहते हैं, बार बार आते हैं, बार बार साजिश करते हैं, लेकिन वो मुर्दा में शुमार है, वो जिंदों में शुमार नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है। पंजाब में क्या होगा? पंजाब में क्या होगा? मैं आज भी कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, पंजाब में वो लोग, उन लोगों की नस्ल जिंदा है जिन लोगों की खवातीन शाही किले में गई, जिन लोगों ने शाही किले में सजा कैद काटी है, वो लोग जिंदा हैं। पार्टी बनाने वाले लोग जिंदा हैं, उनकी नस्ल जिंदा है। ज़रूर तब्दीली महसूस होगी आपको इन इंतखाबात में, जिसमें आसिफ साहब का तदब्बुर और बिलावल साहब की बहादुरी का याद मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अच्छा ही होगी, बेहतरी होगी। मैं तो दुआ मांगता हूँ अल्लाह पूरे पाकिस्तान में खैर और बरकत कायम रहे, अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन रहे, सियासत को सियासत समझा जाए और मेरे महबूब शहर के हालात इसी तरह पुरसकून रहे। मेरा महबूब शहर ऐसे ही आगे चलता रहे, तरक्की करता रहे, इसी में बेहतरी है। मैं बात को मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप में से जो दोस्त बात करना भी चाहे मुझसे तो उसको इजाज़त हो। 2018 में एक इस्तिलाह यूज़ हुई लाडला की, कि एक लाडला है